بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک نئے کلاس نمبر 176 میں یعنی 176 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے کلاس کے ساتھ۔ اور آج کا جو کلاس ہے یہ میں ATC اینٹی ٹیررزم کوڈ کے حوالے سے کراس ایگزامینیشن اس میں جو 324 353 ریڈ وتھ سیکشن 7 ATC میں اکثر کیسز ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی مطالبہ کیا گیا کچھ دوستوں کچھ فریش وکلا کی طرف سے کہ اس پہ اگر ایک لیکچر ہو جائے۔ تو اس پہ آج جبکہ میرے شروع کلاسوں میں ویڈیوز میں یہ موجود ہے، لیکن شاید اس کے ساتھ ATC کے حوالے سے نہیں تھا، عام جنرل 324 353 میں تھا، لیکن کچھ فیکٹس ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ ATC بھی لگا دیا جاتا ہے اگر اس میں کوئی ایسے مواد ایکسپلوسیو وغیرہ سے متعلق کوئی چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے تو پھر سیکشن 7 بھی ایڈ کیا جاتا ہے، یا اگر اس میں فائرنگ کے دوران مقابلے کے دوران جو ہے وہ فائرنگ سے عوام کو بھی پبلک پلیس میں ہوئے ہوں اور اس میں خوف راز بھی پھیلا گیا ہو تو اس میں بھی سیکشن 7 لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ وائلیشن آف سیکشن 6 ATC کا ہوتا ہے، تو اس میں بھی پھر سیکشن 7 لگا لیتے ہیں۔ تو پھر اس میں کس طریقے سے کراس کیا جائے گا 324 353 ریڈ وتھ سیکشن 7 ATC یعنی اینٹی ٹیررزم کوڈ میں۔ تو چلتے ہیں، پہلے ہم ایک واقعہ ایک فیکٹس کو سامنے لاتے ہیں، پھر اس پہ ہم کراس کریں گے، کیونکہ ہر کراس میں ایک فیکٹ ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن سے پہلے ڈیپوزیشن میں، کیونکہ کیس بغیر انسیڈنٹ کے بنتا نہیں ہے۔ کرمنل کیس میں باقاعدہ ایک فیکٹس ہوتے ہیں، بریف فیکٹس ہوتے ہیں انسیڈنٹ کی صورت میں، اور پھر اسی پہ وہی ڈپوز ہوتے ہیں، اور پھر اسی پہ جب ڈپوزیشن میں جسے عام طور پر ہم ابتدائی بیان یا کہتے ہیں، یا جو ملزم اپنا بیان پہلے ان چیف کراتا ہے، اس میں جو ہے آپ جو ان چیف کراتے ہیں بیان یا ڈپوزیشن کراتے ہیں گواہ، اسی پہ کراس ایگزامینیشن کراتے ہیں۔ جو ان چیف کراتے ہیں ایگزامینیشن ان چیف جسے عام طور پر کہتے ہیں، وہ سرکاری وکیل کراتے ہیں، پہلے اس کے میموری ریفریش کراتے ہیں آرٹیکل 155 155 کے تحت قانون شہادت کے۔ جو گواہ آتے ہیں سرکاری وکیل جو ہے یا اس کا جو منشی ہوتا ہے، وہ فائل اس کو پڑھاتے ہیں، اس کے جو بیان ہے وہ سارے اس کو پڑھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا بیان ہے۔ اگر وہ موقع کا گواہ ہے، مشیر ہے، یا وہ صرف 161 ہے اس کا، تو وہ جا کے اس کو پڑھاتے ہیں، میموری ریفریش کراتے ہیں لیگلی۔ اس کا آرٹیکل ہے باقاعدہ 155 155 قانونی شہادت کے تحت، وہ میموری ریفریش کراتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ڈپوسٹ کرتے ہیں یعنی ایگزامینیشن ان چیف، اور اس پہ بعد میں جو ڈیفینس کاؤنسل ہوتا ہے، ملزم کا جو وکیل ہوتا ہے، وہ اس پہ کراس کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم پہلے ایک ایگزامینیشن ان چیف کی طرف، کہ ایک کیس ہے جس میں ڈپوز کرتا ہے کمپلیننٹ ہے یا مشیر ہے، کیونکہ جو مشیر موقع کا بنتا ہے وہ اکثر کمپلیننٹ کے ساتھ جو سرکاری گاڑی پہ انسپیکٹر ہوتا ہے، سب انسپیکٹر ہوتا ہے، جب گشت پہ ہوتے ہیں تو لازمی بات ان کے ساتھ 3 4 بندے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی پرائیویٹ گواہ نہیں ہوتا تو انہی کو مشیر بناتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے ڈپوز کا اوتھ لیتے ہیں، اوتھ کے بعد جو ہے پھر وہ ڈپوز کرتا ہے کہ کب کا واقعہ تھا، تو وہ واقعہ بناتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو میں سرکاری موبائل پر ہمراہ ملازمین جو یا ملازمان جو تھے سرکاری، ان کے ساتھ میں تانے سے فلاں ٹائم پہ روانہ ہوا، اور اسی طرح گشت کرتے کرتے میں فلاں فلاں ایریا سے ہوتا ہوا فلاں جگہ پر جب پہنچا تو مخبر خاص نے بتایا، یا پھر کسی شک کے بنا پہ اس کو شک ہوا کہ جب ہم فلاں جگہ پہنچے ندی کے کنارے اور رات 12 بجے، تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ ایک کیس میں باقاعدہ جو اس میں اپیئر ہوا ہوں، میں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ فلاں پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ شک ہوا کہ نیچے ندی میں جو ہے کچھ مشکوک لوگ ہیں، تو ہم نے جا کے اس کو انسرٹ کیا، وہ اس کا گہرا میں لیا،
اور وہاں پر جب ہے ہم وہاں پہنچے تو ان کو گھیرے میں لینے کے بعد جب وہاں ہم پہنچے بڑے طریقے سے جو ان کا اپنا پولیس والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے اسی کے مطابق، اور ہم نے جو ہے وہاں پر 2 بندوں کو پکڑا، اور دونوں بندوں کے جیبوں سے، یہ میں فیکٹس بتا رہا ہوں جس میں میں خود ایک کیس میں اپیئر ہوا ہوں جو 324 353 بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے سیکشن 780 بھی جس میں یہ بری بھی ہو گئے ہیں یہ دونوں ملزمان۔ اور پھر ہم نے دونوں ملزمان کو پکڑا اور ان کی تلاشی لی، تو دونوں ملزمان کی جیبوں سے، ایک کے جیب سے فورن کرنسی، بہت سارے پیسے، ڈالر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس کے جیب سے نکلے، اور دوسرے کے، اور ساتھ ساتھ اس کے جیب سے جو ہے اس کے جو فولڈر ہے شلوار کا جو نیفے ہے اس میں ایک پسٹل بھی برآمد ہوا، اور دوسرے کے جیب سے آوان بوم جو ہے وہ برآمد ہوا، بوم وہ اس کے جیب میں پڑا ہوا تھا، اور وہ ہم نے پکڑ کے اس کے جیب سے برآمد کیا، اور پھر ہم نے وہاں پر ہی لکھت پڑھت کی، چونکہ رات کا وقت تھا، کوئی پرائیویٹ بندہ تھا ہی نہیں، اس وجہ سے ہم نے پولیس ملزمان کو ہی جو ہے ملازمان کو ہی ہم نے گواہ بنایا، اور اسی جگہ پر فرد مرتب کی، انہیں کو گواہ بنایا، اور اس پہ اتنا وقت لگا، اور اس کے بعد ہم تانے آئے، پھر ہم نے FIR درج کی، اور اس کے بعد یہ ریکوری اور فلاں فلاں کو تفتیش جو ہے وہ سپرد ہوئی۔ یہ پوری اس کے بعد پھر IO کا آتا ہے کہ IO پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جب IO کا بھی اس کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں تو IO کا بھی کہ مجھے جو ہے فلاں فلاں تاریخ کو تفتیش ملی، اور تفتیش میں جو ہے مجھے FIR، مشیرنامہ اور یہ ریکوری جو ہے یہ مجھے ملی، اور اس کے بعد میں معائنہ موقع پہ چلا گیا فلاں ٹائم پہ، اور میرے ساتھ یہ فلاں فلاں 2 پولیس والے بھی تھے، اور میں نے وہاں موقع معائنہ کیا، وہاں موقع معائنہ مرتب کیا، اور وہاں پر فرد بنائی، اور اس کے بعد میں تانے آیا، اور پھر میں نے 161 جو ہے بیانات ریکارڈ کیے، پھر میں نے ملزمان کو جو ہے دونوں کے ریمانڈ کے لیے لے کر گئے تانے کورٹ، اور وہاں پر جو ہے میں نے ریمانڈ حاصل کیا، یا پھر وہ جیل کسٹڈی ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے فلاں فلاں تاریخ کو یہ جو ہے بیلسٹک ایکسپرٹ کے پاس بھیجا جو ریکوری تھی، اور فلاں تاریخ کو جو ہے میں نے پھر یہ چالان جمع کیا۔ یہ پوری کیس کی پوری فیکٹس ہے۔ اب جو کمپلیننٹ آتا ہے اس پہ ہم سب سے پہلے کراس کرتے ہیں، یا مشیر جو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے میں تمام سوالات کی بھلے اس میں کہا ہو یا نہ کہا ہو، تاکہ نئے سمجھنے والے اس کو پورے لکھ کے سمجھے، تو کیونکہ بعض ساری باتیں وہ بول لیتا ہے وہ ہم نہیں پوچھتے، لیکن میں چونکہ ٹوٹل کراس بتا رہا ہوں تو اس لیے میں تمام سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ نئے آنے والے جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ جو آلریڈی ایکسپیرینسڈ وکیل ہیں وہ ان سب چیزوں کو، وہ سوالات ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا سوال مجھے کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب وہ بول چکا ایگزامینیشن ان چیف میں تو وہ سوال پھر ہم نہیں کرتے۔ لیکن ٹوٹل ہم سوال طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کب سے کب تک تھی، آپ اس دن تھانے کس ٹائم آئے تھے۔ اچھا، لازمی بات ہے وہاں پر بھی اس کی حاضری لگی ہوتی ہے کہ حاضری رجسٹر میں آپ نے حاضری لگائی تھی یا نہیں تھی، یا وہ آپ پیش کر سکتے نہیں، یہ ایک عام سا سوال ہوتا ہے۔ اچھا، آپ تھانے سے کس ٹائم روانہ ہوئے، روانگی سے پہلے انٹری کی تھی، انٹری نمبر آپ کو یاد ہے، وہ انٹری آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کون سی گاڑی پہ روانہ ہوئے، پرائیویٹ گاڑی تھی یا سرکاری موبائل تھا، جبکہ وہ کہہ چکا ہوتا ہے کہ سرکاری، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ٹوٹل سوالات آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ تو اگر وہ کہتے سرکاری موبائل پہ تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ وہ نمبر اس کا نمبر آپ کو یاد ہے، کون سا نمبر تھا اس گاڑی کی، یا پھر کون چلا رہا تھا، کتنے بندے تھے، آپ کتنے سادہ لباس میں تھے، کتنے وردی میں تھے۔ اچھا، آپ پھر کون سے علاقے سے ہوتے ہوئے جے وقوع پر پہنچے،
آپ کہیں راستے میں رکے تھے یا نہیں رکے تھے، اگر رکے تھے تو کہاں رکے تھے، کتنی دیر کے لیے رکے تھے، کیا چائے پی تھی، کھانا کھایا تھا. کیونکہ کنٹرڈکشن کے لیے اگر یہ سچا واقعہ نہیں ہے تو کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کہاں سے گئے کہاں سے نہیں گئے. کیونکہ کراس کا مقصد یہ ہوتا ہے سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا. اچھا، آپ کتنی دیر میں وہاں پہنچے، اس ایریا میں جب آپ پہنچے تو کتنی دور سے آپ نے ملزمان کو دیکھا یا ملزمان نے آپ کو کتنی دور سے دیکھا. پھر جو ہے آپ جب جا رہے تھے تو ہوٹر وہ جو سائرن ہے وہ بجا رہے تھے یا نہیں بجا رہے تھے. لازمی بات ہے اگر بجاتے تو آپ پوچھیں ملزم نے بھاگنے کی کوشش کی یا نہیں کی. اچھا، ملزم کو سب سے پہلے کس نے پکڑا اور ملزم کی تلاشی کس نے لی. اور اسی طریقے سے یہی سوال جو تھا جب ریمانڈ میں پیش کیے گئے تھے تو میں نے یہ ایک بیچ کی ایک بات جسے ضمنی بات ہے تو ذرا مذاق کہے یا جو بھی ایک طنز کے طور پر میں نے کورٹ میں کہا کہ میڈم مجھے تو اگر یہ کیس کی نوعیت کو دیکھا تو فیکٹس کے حوالے سے تو مجھے امن کا ایوارڈ ملنا چاہیے. وہ بولے کیسے؟ میں نے کہا پولیس واقعہ بتا رہے کہ میرے ساتھ جو ہے بوم بھی تھا، میرے ساتھ پسٹل بھی تھے، سب چیزیں تھے، اور یہ پولیس والے آرام سے آ گئے اور مجھے میری تلاشی بھی لی، اور میں اتنا خطرناک آدمی بھی تھا اور دہشت گردی کا بھی مرتکب ہو سکتا تھا، مجھ پہ 780 بھی لگا دیا ہے، اور اس کے باوجود میں نے کوئی ریزسٹ ہی نہیں کی. بوم وغیرہ سب میرے جیب میں، تو پولیس آیا اور آسانی سے میرے جیب سے نکال دیا. تو اس نے جج صاحب اس نے بولا بس کیسے ہی بنتے ہیں اسی طریقے سے ان کا طریقہ کار کیس بننے کا فیکٹ سے اسی طرح آتے ہیں. تو وہ جو میں نے بتایا، کیونکہ لازمی بات ہے اگر کسی کے جیب میں پتھر بھی ہو نا، کوئی اس کے خلاف آتا ہے تو کم از کم وہ پتھر بھی اس پہ پھینکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس بوم بھی ہو، وہ سب چیزیں ہو، پسٹل بھی ہو اور آپ ریزسٹ نہیں کرتے تو بڑے لازمی بات ہے پرامن شہری کہلا سکتے ہیں. اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ وہ کس نے تلاشی لی اور ریکوری کس نے کی. اچھا، پھر وہ وہاں لکھت پڑھت کی تھی، ہاں کس نے کی، کس طریقے سے کی. کیونکہ رات کا وقت ہے، اب اس میں روشنی کا، اب ندی میں روشنی تو ہوتی نہیں ہے، کس طرح کس روشنی میں کی، کیسے کی، ٹارچ یا کس حوالے سے وہ بتائیں گے کہ بھئی جب بنا رہے تھے تو کس چیز کی روشنی میں کی، روشنی اویلیبل تھی یا نہیں تھی، اور اس تمام چیز میں کتنا وقت لگا فرد مرتب کرنے میں. آپ وہاں پر آبادی والا علاقہ، لازم آپ ندی کے گرد آبادی ہوتی ہے، آپ نے کسی پرائیویٹ شخص کو گواہ نہیں بنایا. وہ بولتے ہیں ہم نے لوگوں کو کہا یا پھر کسی قریب والے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی، دروازوں پہ ہم نے دستک دی لیکن کوئی جاگا نہیں، یا اگر ایک آدھ جاگا تو انہوں نے گواہ بننے سے انکار کیا تو پھر آپ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے 160 کا نوٹس دیا تھا. اسی طریقے سے جب ہم جو اسی طرح مزید جب سوال کریں گے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ جب آپ فرد بنا رہے تو آپ نے خود لکھا یا آپ نے ڈکٹیٹ کیا، اور کیونکہ وہ لکھائی جو ہے آپ وہ فرد کی لکھائی اور جو موقع پہ جو ریکوری ہے وہ بھی آپ پوچھیں گے کہ وہ آپ نے سیل کیا تھا کہ نہیں، کیونکہ جو سیل کیا ہوتا ہے اس کے کپڑے پہ بھی جو لکھائی ہے وہ اور اس کی وہ بھی آپ میچ کریں گے کہ یہ ایک ہی بندے کی ہے کہ نہیں، اور جو مشرنامے پہ سائن ہے وہ اور جو کپڑا جو کپڑے میں سیل کیا ہوا ہے وہ بھی سائن آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، وہ میچ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر آپ جو ہے وہ کراس میں جو ہے دیکھیں گے کہ بھئی یہ جو مشرنامہ ہے دیکھیں اس میں کوئی FIR کا ذکر تو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت FIR نہیں ہوتا ہے. اگر اس میں FIR کا ذکر ہے تو یہ فیک مشرنامہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر جو کپڑا تیار کیا گیا ہے اسی وقت پہ جو سیل لگایا گیا ہے اس میں جو لکھائی ہے اس میں بھی الزام نمبر FIR وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ بھی آپ نے FIR لکھا ہوا ہے. تو FIR لکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس وقت یعنی یہ ریکوری سارے تانے میں ہی کی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں کی ہے کیونکہ اس پہ FIR نمبر بھی لکھا ہوا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں FIR نمبر ہم نے بعد میں لکھا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے لکھا تھا یا کسی اور نے لکھا، کیونکہ اگر کسی اور نے لکھا ہوگا تو وہ پین بھی الگ ہوگا، وہ رائٹنگ بھی الگ ہوگی.
اور اگر یہ کہتے ہیں میں نے کسی اور نے، کیونکہ وہ رائٹنگ الگ ہوگا، اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیاہی میں دیکھیں کہ اس سے ملتی جلتی ہے کہ نہیں، وہ رائٹنگ اس سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں. تو یہ ضروری یہ کنٹراڈکشن چیزیں لانی ہے. اور اس کے بعد آپ پھر وہاں سے کہاں گئے ہو کہ بولتے تانے آئے، تو پھر آپ نے 161 کے بیانات تو اس نے نہیں کیے ہوں گے، وہ آئیو سے پھر پوچھیں گے کہ وہ پھر بولتے کہ تفتیش ہم آئے اور پھر ہم نے FIR درج کی وہاں پہ. ٹھیک ہے، 154 کا آپ اسے یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ آیا آپ آئے تو 154 اپنے ساتھ لائے تھے، یا پھر آپ نے پہلے کسی کو بھیجا تھا کہ یہ آپ لے کے جاؤ تاکہ وہ جا کے FIR کاٹ دیں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے یہ تمام، اگر یہ کمپلیننٹ ہو اور دونوں مشیر میں سے ایک ہی چلاتے ہیں تو یہ دو بندوں کے لیے یہ زیادہ، یہ کراس ان کے لیے ہے. اب جب آئیو آتا ہے تو آئیو پہ آپ ضرور یہ پوچھیں گے کہ آپ کو تفتیش کب ملی تھی. اچھا، آپ معائنہ موقع پہ کب روانہ ہوئے تھے، اور تفتیش میں آپ کو کیا کیا چیزیں ملی تھی، کہ آیا وہ بولتے FIR مل گیا تھا، ریکوری مل گئی تھی اور مشرنامہ. اچھا، جو ریکوری ہے یہ سیل کنڈیشن میں ملی تھی، ہاں آپ نے نہیں دیکھا، انہوں نے جو بتایا تھا کہ اس میں یہ ہے، آپ نے اسی طرح آپ نے کوئی یہ ریکوری دیکھی نہیں کیونکہ آپ کو سیل کنڈیشن میں ملی. اچھا، پھر آپ کب تفتیش کے لیے کب اور کس وقت گئے تھے، کس چیز پہ گئے تھے، کون کون آپ کے ساتھ گیا تھا، آپ نے انٹری کی تھی، وہ انٹری آپ پیش کر سکتے ہیں، کس گاڑی پہ گئے تھے. اچھا، کس وقت گئے تھے، اور وہ آبادی والا علاقہ ہے، آپ نے وہاں پر کسی لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح کے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی کو پرائیویٹ گواہ آپ نے نہیں بنایا. اسی طریقے سے وہ لکھت پڑھت ہوئی تھی، وہ لکھت پڑھت کیسے کی تھی، وہ فرد کیا تھا، کس طرح بنایا تھا، آپ نے خود بنایا تھا، آپ نے ڈکٹیٹ کیا تھا، اور کتنا وقت وہاں لگا تھا. اچھا، وہاں پر ایریا سے ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی انکرمینیٹنگ کوئی چیز آپ سے برآمدگی ہوئی یا نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے وہ ایریا ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایسے کوئی چیزیں واردات ہوئی ہے، ایسے کوئی چیز، کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر قدموں کے نشانات اور سب چیزیں، کیا ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ نہیں. اور اس میں ایک اور چیز جو میں بتاؤں، وہ اب ہم آتے ہیں یہاں پر جو انکرمینیٹنگ کے. اب جب وہاں پر یہاں پر میں رکتا اس لیے ہوں کہ اس میں اب 324 353 ابھی ملاتے ہیں. اب یہ وہ تھا جس میں کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے، سمجھ آئی بات. اب ہم جب اگر اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم پہ وہاں سے فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ہم نے بھی فائرنگ کی، انہوں نے بھی فائرنگ کی. ٹھیک ہے، تو اس دوران جو ہے ہم نے بڑے طریقے سے پھر ان کو پکڑا، اور یہ سب چیزیں لازمی بات ہے. ایک بندے کے ساتھ پسٹل تھا، تو اگر یا نہیں تھا کوئی اور بھی ہو جو پولیس مقابلہ 353 بھی لگا ہو، 324 بھی، تو آپ پھر اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر کسی آس پاس دیواروں میں جگہوں میں کسی گولیوں کے نشانات نہیں ہیں، یا پھر اس ایریا میں جو پہلا وہ تھا مشیر یا کمپلیننٹ کہ بھئی اس میں کوئی خالی خول برآمد نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کتنے فائر ہوئے تھے وہ بتائیں گے، 3 4 5، تو آپ گولیوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس فائر کے ساتھ اگر وہ بولیں گے 5 فائر ہوئے تھے اور گولیاں 5 نہیں ہے، 3 ہے، 2 ہے، تو وہ کنٹراڈکشن بھی آپ نے نکالنا ہے. اسی طریقے سے خول بھی دیکھنے ہیں کہ وہ کتنے خول ہیں، سکے وہاں پر موجود ہیں کہ نہیں. اسی طریقے سے آپ آئیو سے پوچھیں گے کہ یہاں دیکھیں ادھر کوئی ایسے گولیوں کے نشانات نہیں ملے. آپ اسی طریقے سے کمپلینٹ سے پوچھ سکتے کہ آپ کی اس فائرنگ سے کوئی نہ آپ کی طرف سے کوئی زخمی ہوا، نہ اس کی طرف سے یا ملزمان کی طرف سے کوئی زخمی ہوا. اسی طریقے سے پھر جو ہے جب آئیو سے پوچھتے تو کیا آپ واپس کہاں، کتنی دیر لگی یہاں پر پورے کارروائی میں، اتنا وقت لگا. پھر ہم واپس تانے آئے، پھر آپ تانے میں آپ نے 161 ریکارڈ کیا، پہلے کس کا 161 ریکارڈ کیا، پھر کس ڈیٹ کو آپ نے بیلسٹک ایکسپرٹ کے پاس یہ ہتھیار اور یہ جو بم تھا یہ بھیجا. ٹھیک ہے، اگر اس میں ڈیلے ہے تو وہ آپ نے دیکھنا ہے، اور جو اگر رپورٹ آ گیا ہے تو وہ رپورٹ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس سے میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یا اگر اس میں ڈیلے ہے تو آپ وہ ڈیلے سے پوچھنا کہ اتنی دیر 3 4 دن جو ہے یہ آپ نے کہاں رکھا تھا، کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس میں ڈیلے ہے
تو اس میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ یہ فوائسٹ کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو کراس کا طریقہ ہوتا ہے یہ 324 353 میں اکثر یہی طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ایسے ہی کراس کیا جاتا ہے، اور پھر آپ آئیوں سے ضرور جس طرح کمپلیننٹ ہوتا ہے اسے آپ پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے جو ہے ایک جھوٹا بیان دیا ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ آپ کا جو ڈیفینس ہوتا ہے کہ آپ کو گھر سے اٹھایا تھا، آپ وہ دیں گے، یا اگر آپ کو گھر سے اٹھایا تھا اور آپ کے حق میں کوئی پٹیشن فائل ہے تو آپ پٹیشن کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کے والد آپ کے نالج میں کہ اس کے والد نے پٹیشن بھی فائل کیا تھا یا تانوں میں درخواست بھی دی تھی کہ میرے بچے کو گھر سے اٹھایا ہوا تھا، وہ بھی آپ کنٹراڈکٹ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ جبکہ اس پہ آپ بعد میں ڈیفینس کا بیان جب دیں گے تو اس میں آپ 340 کے بیان میں آپ یہ پیش بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ کمپلیننٹ کو بولتے ہیں کہ آپ نے جو کیس ہے یہ جھوٹا کیس بنایا اور آج بھی آپ نے جھوٹا بیان دیا۔ اسی طریقے سے آئیو سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو تفتیش ہے آپ نہ موقع معائنے پہ گئے ہیں، نہ آپ نے وہ جگہ دیکھا ہے، نہ آپ نے کوئی فرد وہاں پر بنایا، یہ سب کارروائی آپ نے تانے میں کی ہے۔ اسی طرح کمپلیننٹ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کارروائی آپ نے تانے میں کی ہے، اور آپ نے یہ تمام لکھت پڑھت بھی تانے میں کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے یہ کوئی تفتیش نہیں کی، وہی جو آپ کو FIR ملا ہے وہی کنٹینٹس آپ نے چالان میں کنورٹ کیے ہیں اور ایک جھوٹا چالان آپ نے پیش کیا ہے۔ یہ جو ہے آپ اس پہ اسی طرح جب اس کا پھر ایکسپرٹ آتے ہیں تو آپ اس پہ ایکسپرٹ پہ جو ہے وہ بوم کا ہو یا پسٹل کا ہوتا ہے، وہ ایک لیگل ایکسپرٹ جو ہے اس پہ بھی پھر آپ کراس کرتے ہیں اس کے حوالے سے کہ جب خصوصی طور پر اس میں آپ جب وہ پیش کرتے ہیں بوم ایکسپرٹ تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو آوان بوم ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک لانچر کہلاتا ہے جس پہ وہ چلایا جاتا ہے کہ کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تھا جس پہ یہ چلایا جاتا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ خود پتھر کی طرح تو پھینکا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرح کہ اگر وہ ہینڈ گرینیڈ ہے تو اس کی طرح ہینڈ گرینیڈ کے ساتھ اکثر اسی کے جو تاریں ہوتی ہیں وہ جا کے وہ اس کے ساتھ فیوزز جو ہوتے ہیں وہ تے کے نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اڑ ہی نہیں سکتا، یا اگر اس میں پن تھا، پن ہے یا نہیں، اگر اس میں پن ہی نہیں تھا تو وہ بھی جا کے پھر وہ کسی کام کے نہیں ہوتا، وہ نہیں چلتا۔ اکثر اسی طرح وہ ڈیفیوز ہی ہوتے ہیں جبکہ اکثر فوائسٹ کیے جاتے ہیں، یا اگر وہ سب چیزیں ہیں تو بھی اس پہ آپ وہ سب چیزیں کراس کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں آپ جب وہ ایکسپرٹ آتے ہیں تو وہ سب چیزیں اس میں دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ 324 353 ATC کے کیس میں اکثر یہی طریقہ کار ہوتا ہے اور یہی کراس ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ جو کچھ میرے ساتھ نئے دوست ہیں، جونیئر ہیں، نئے آئے ہیں، تو انہوں نے چونکہ یہ مجھ سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ اس پر بھی کراس کا ایک ویڈیو یا لیکچر یا ویڈیو کلپ بنائیں تاکہ ہمارے لیے کل کلا آسانی ہو۔ اور ویسے بھی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کیونکہ مجھے اکثر دوست ملتے رہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور اکثر اس میں سے بہت ساری چیزوں کو ہم کراس کو دیکھتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو آپ سے امید ہے کہ آپ اسی طرح اپلائی کرتے رہیں گے اور آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے ملتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ اگر آپ میرے کلاس میں نئے ہیں تو آپ ضرور میرے کلاس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو کلپ آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔